جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ عذاب لشدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فی ابی الناس تسبیح الفراغ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کا کمال ہے۔ ہمیں دنیا کے اعتبار سے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیے، شمار کرنا چاہیے، کوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں کو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو تم نہیں گن سکتے ہو۔ بے شمار نعمتیں اللہ جل شانہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ جل شانہ ان نعمتوں کو عطا فرما کر ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میری نعمتوں کو استعمال کر کے وہ میرا شکر ادا کرے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اگر بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اس کی نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند بندے کی ناشکری کرنا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش رہیں، اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے۔ دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ آج میرے پاؤں میں چپل ہوتے یا پہننے کے لیے کوئی جوتا ہوتا۔ آپ کے دل میں بات آئی، فرمایا کہ ایک آدمی کو دیکھا دمشق کی جامع مسجد کے اندر کہ اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ میرے پاؤں تو صحیح سلامت اور محفوظ ہیں، اس کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کی دعا میں بات ملتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اللہ سے کیا دعا فرماتے ہیں؟ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے۔ ہاں، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام اللہ سے توفیق مانگ رہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا میں شکر ادا کروں۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت معاذ بن جبل تاؤ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ معاذ، مجھ کو تم سے محبت ہے، تم کو مجھ سے محبت ہے، میں ایک دعا سکھلاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینا۔
آپ نے کیا دعا بتائیں؟ ہاں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر، اور تیری عبادت کو اچھی طرح انجام دینے پر، اچھی طرح عبادت کو ادا کرنے پر۔ اے اللہ تو مجھے تیری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر فرمایا کہ ہم کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، اللہ توفیق دے گا تو ہم کر سکتے ہیں۔ پس پردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دعا سکھائی، بتلائی، فرمایا کہ پوری امت کے لیے ہیں۔ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں اور فرض نماز کے بعد کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری عبادت کو اچھی طرح ادا کرنے پر۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ کے توفیق کے بغیر فرمایا کہ کوئی ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہوئی، ہم مسجد میں آئے جمعہ کے لیے، جمعہ کی تیاری کی، اللہ نے توفیق دی، ہم مسجد میں جمع ہوئے، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوا۔ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو ایک سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو مسجد میں آئے گا، مسجد کا استنجا خانہ استعمال کرے گا، پانی استعمال کرے گا، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ بھئی ظہر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں، اتنی بھی اس کو توفیق نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے مانگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعلکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں ہم نے تم کو آنکھ دی، کان دیے، دل دیا، یہ سب کس لیے عطا فرمائے، کس لیے دیے؟ اللہ پاک آگے فرمائے لعلکم تشکرون، تاکہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہاں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ناشکری کی بنیاد پر نعمت کو چھین لیتے ہیں، نعمت کو ختم کر دیتے ہیں، اور نعمت کی قدر جب ہوتی ہے، قدر نعمت بعد الزوال، جب نعمت زندگی سے چلی جاتی ہے، ہمارے پاس سے نکل جاتی ہے، تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن فرمائے کہ اس وقت کا احساس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ فرمائے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کے ملنے پر ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا، ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اور جن قوموں نے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ان تمام قوموں کو پکڑا ہے۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم بہت سی بستیوں کو اور بہت سے گاؤں کو ویران کر چکے ہیں جو لوگ اپنے سامان عیش پر نازا تھے، جن کو گھمنڈ تھا، جن کو تکبر تھا، جو لوگ اپنی دی ہوئی صلاحیت کو بجائے اللہ کی اطاعت کے، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنے کے، فرمایا کہ انہوں نے تکبر اور گھمنڈ کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو دنیا سے ناپید کیا، ختم کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند اللہ کی ناشکری کرنا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ہم پر احسان کرے، کچھ ہمیں دے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے آپ کو اعمال میں، عبادتوں میں اتنے تھکاتے تھے، اتنا مشغول کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ تورت قدما، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، بعد مرتبہ ان میں سے خون ریستا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، قرآن میں آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہو، عبادتوں میں اتنا مشغول کرتے ہو، اعمال میں اتنا لگاتے ہو کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو اعمال کے اندر لگ کر، اعمال کے اندر مشغول ہو کر، اعمال کو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ہم اتنا نہیں کرتے، کم سے کم اپنی زبان سے کہیں۔ ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمایا۔ کم سے کم زبان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پریکٹیکل عملی طور پر فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ہمارا کم سے کم یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر زبان سے تو کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا، ہاں، اے داؤد تم ہمارا شکر ادا کرو۔ ہاں، تو داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ باری تعالیٰ میں آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جو زبان دی ہے وہ بھی آپ کی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے ہمیں وہ اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں جو آنکھیں دی، کان دیے، ہاں، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ سب اللہ نے دیے ہیں۔ ہاں، تو فرمائے کہ اللہ تو نے زبان تو نے دی، اور لفظ شکر جو میری زبان سے نکلے گا وہ بھی تیری توفیق سے نکلے گا۔ تو یہ کیا شکر ہوا؟ یہ کوئی شکر ہوا کہ زبان بھی آپ نے عطا کی، لفظ شکر میری زبان سے جو نکلے گا وہ بھی آپ کی توفیق سے ہوگا، تو یہ کیا شکر ہوا؟ یہ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک بستی کی مثال دے کر سمجھایا۔ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس فرمایا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، سنیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائیں گے، ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ہدی للناس فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک بستی کی مثال دے کر فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہ ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، ہاں، اللہ نے ساری نعمتیں ان کو عطا فرما رکھی تھی۔ آمنۃ مطمئنہ، امن تھا، اطمینان تھا، کوئی دشمن کا خوف نہیں تھا، کوئی چور ڈاکو کا خوف نہیں تھا۔ آج تو اگر دنیا میں کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، مال کثیر ہوتا ہے، تو فرمائے کہ حاسدین کی بھی فکر ہوتی ہے، ہاں، انکم ٹیکس والوں کو بھی نظر رہتی ہے۔ لیکن وہ بستی فرمائے کہ امن تھا، اطمینان تھا، نہ اندر کا ڈر نہ باہر کا کوئی خوف۔ آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقھا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے اللہ کی روزی کی کثرت تھی، بہتات تھی، ریل پیل تھی۔ لیکن بجائے ان بستی والوں نے، ان گاؤں والوں کے فرمایا کہ اللہ کی ناشکری کی۔ ہاں، اللہ کی ناشکری، اللہ جس حال میں رکھے۔ ماشاءاللہ آپ کے اس مدرسے میں آنے کے بعد ماشاءاللہ یہ اساتذہ کی جو محنت ہے، ماشاءاللہ جو پروگرام ہوا، ماشاءاللہ بہت ان کی بھی محنت ہے، آپ لوگوں بھی محنت ہے۔ اب جیسے بھی حالات ہو، فرمایا کہ ان حالات میں ان کا تعاون کرنا ہے، ہماری طرف سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ پچھلی لوگوں کی زندگی کو ہم یاد رکھیں کہ انہوں نے اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، جو مجاہدہ برداشت کیا ہے، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، جو صعوبتیں برداشت کی ہے، جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اتنی ساری محنت اور کوشش کے بعد یہ آج یہ دین جو علم کی شکل میں آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ شکوہ کرنا گویا اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے۔ دنیا میں سوچے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو رات کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا، چاہے جو بھی ہو، ہم دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کریں، ہم تعاون کریں۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں یہاں کے، جو فکر مند حضرات ہیں، وہ آپ کے محسن ہے، آپ کے مربی ہے، آپ کے استاد ہے، جو باپ کے درجے میں ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کا تعاون کرے، ہاں، ان کی مدد کرے، ان کی فکروں میں اپنا ساتھ دے۔ کسی قسم کا ایسا مطالبہ نہ ہو، کسی ایسی چیز کی خواہش کا اظہار نہ ہو جو فرمائے کہ پورا نہ کر سکتے ہو۔
بلکہ ان کو کوآپریٹ کرے, ان کی مدد کرے, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارا یہ ادارہ دن رات چوگنی ترقی کرتا جائے گا. یہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور یہاں کے اساتذہ کرام کے تعاون سے فرمائے کہ ہوگا. دونوں کی جب فکریں ملے گی تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پورے علاقے کے اندر فرمائے کہ تمہارے اس مدرسے کا نام روشن اور تابناک ہوگا میرے. لیکن اس کے لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ جس حال میں رکھے, صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھے. ہاں, اصحاب صفہ جو تھا وہ علم دین کو سیکھتے تھے, علم دین کو حاصل کرتے تھے, بھوکے پیاسے رہتے تھے. مسجد نبی کی پہلی شب بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے مقابلے میں آج اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے, جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے عطا فرمایا. صحابہ کی سیرت کو, اللہ کے نبی کی سیرت کو سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما رہے ہیں, آپ دنیا سے جا رہے ہیں, پردہ فرما رہے ہیں. فرمائے کہ آپ کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے پڑوس میں جا کر تیل لیا اور تیل جا کر فرمائے کہ جب وہ ڈالا اور میں نے چراغ کو روشن کیا. اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وقت ہے, لیکن کون ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک, کہ اگر آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, ہواؤں کا نظام نہ بنتا. اللہ نے آپ کی پیدائش اور تخلیق کی بنیاد پر کائنات کا نظام چلایا ہو. فرمائے کہ وہ ذات دنیا سے جا رہی ہے, لیکن فرمائے کہ آپ کے چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. ایسے حالات تو ہم پر تو نہیں آئے. صحابہ کرام کے مقدس جماعت کو دیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہے ان کننا ننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی الشہرین وما اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نارا. ہم چاند کو دیکھتے تھے, ایک مہینے کا چاند, دوسرے مہینے کا چاند, تیسرے مہینے کا چاند. ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ حالات تھے. تو اللہ جس حال میں رکھے, میں اللہ کا شکر ادا کروں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف جا رہے اور آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی ہے. فرمائے کہ اس زرہ کو چھڑانے کے لیے فرمائے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اتنے کہ وہ پیسے ادا کر کے اس زرہ کو حاصل کر لے. اب کا سیدھا جب خلیفہ بنے ہیں, جب آپ پر ذمہ داری آئی ہے, تب جا کے فرمائے کہ اس زرہ کو فرمائے کہ پیسہ ادا کر کے اس کو لیا ہے. ایسے گھریلو حالات تھے, ایسی زندگیاں تھی میرے محترم دوست. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ, جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر بستی کی مثال دے کر فرمایا کہ بستی امن اطمینان تھا, لیکن کیا کیا, فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ناشکری ہے. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, ہم نے ان پر قحط کو مسلط کر دیا ان کے اعمال بد کی وجہ سے. ہاں, ہماری کوئی بھی ہو, ہم اللہ سے کہے کہ اللہ تو ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے, ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے. بجائے مخلوق کے سامنے ہم اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھے. مخلوق کے سامنے مانگنا ذلت ہے, اللہ کے سامنے مانگنا عزت ہے. اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو فرمایا تھا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے عبداللہ, تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ, اگر تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ. کیسے بھی حالات ہو, فرمایا کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے حالات کو رکھے. حالات کو لانے والا بھی اللہ, حالات کو دور کرنے والا بھی اللہ, سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. تو کیوں مخلوق کے سامنے ہم اپنے حالات کو بیان کر کے فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرے. ہاں, ہاتھوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے. ہاں, اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر الناس الصحہ والفراغ, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, ایک فرصت اور ایک تندرستی. ہاں, یہ اللہ نے دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. فرصت اس کو نہیں ہے جو قبرستان میں آ نہیں سکتا ہے. ہاں, ایک آدمی
हॉस्पिटल के अंदर किसी मर्ज में मुब्तला है और चारपाई पर सोना नहीं आ सकता है, अल्लाह ने हमको सेहत और तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह तबारक ताला की इन दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। फुर्सत है अभी अल्लाह ने हमको दिया है, फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ, और जितना हम नेमतों का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह तबारक ताला हमारी नेमतों को बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की लाजवाब कोशिश, मिक्स मैसेज अब नए अंदाज में, जहां